اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر جو ہیں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، اور ہر وہ بالغ انسان جو مسلمان ہو اب شریعت کا وہ مکلف بن چکا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ نمازیں پابندی کے ساتھ میں پڑھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی کہ میرے محبوب آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اللہ رب العالمین کے دیدار کے اندر مست تھے، تو 50 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، میری امت تو وہ نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت کی عمریں بھی کم اور 50 نمازیں کیسے پڑھ پائیں گی؟ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العالمین سے نمازیں کم کرا کر لائیے، کیونکہ آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں، لیکن آپ کی امت نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، میرے محبوب ہم آپ کی امت پر 45 نماز فرض کرتے ہیں، پھر واپس گئے، 40 کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، لیکن ہم آپ کی امت کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ما یبدل القوم لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ سورہ قاف میں کہتے ہیں کہ جو فیصلے ہمارے پاس ایک بار ہو جاتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اور تمہارا اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ کا دستور ہے جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز اور کفر اور اسلام کے بیچ ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جو بیچ میں حائل ہے۔ کفر اور اسلام کے بیچ نماز ہی بیچ میں حائل ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے مسلمان کہلاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے شرک کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر تم نماز کی پابندی کرتے رہو گے دین کا ستون مضبوطی کے ساتھ میں کھڑا رہے گا، اگر تم نماز کو چھوڑ دو گے تو دین کا ستون گر جائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر حالات انتہائی نازک، ہر طرف سے مسلمان نرغے کے اندر، تو ایسے زمانے کے اندر مجھ پر اور آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کے ذریعے اپنے محبوب رب سے اپنا قرب بڑھائیں۔
اپنے محبوب رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، نماز ایسی شاندار و جاندار چیز ہے، تم جو چاہو نماز کے ذریعے اللہ پاک سے حاصل کر سکتے ہو۔ جس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام نماز کا تحفہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آج ہم کو اللہ کریم سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز کی انتہائی پابندی ہر بندے کے ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ کہتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی پابندی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی پوری مبارک زندگی کے اندر کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ کی نماز چھٹی ہو؟ یہ سوچنا ہم جیسے چھوٹے موٹے غلاموں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ نماز کی تاکید کیجئے، اپنے فیملی کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو خود بھی نماز کے پابندی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم رزق کا سوال تم سے نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دینے والے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، بہترین چیز پرہیزگاری ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے۔ تو مجھ پر اور آپ پر ان حالات کے اندر ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی ماں بہنوں کو، بیوی کو، بچیوں کو اور بچوں سے کہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، پیارے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنائیے، میرے بیوی کو نماز پڑھنے والا بنائیے اور میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنائیے۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، انسان یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ میں نماز پڑھوں، میرے فیملی نماز پڑھے، آپ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ یہ حالات نہیں ہے نماز چھوڑ کر زندگی گزارنے کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تم نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گا، تم نماز کی پابندی کرو، صلح کا نور اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ سجا دیں گا، تم نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان دے دیں گا، تم نماز کی پابندی کرو، اللہ رب العالمین خزانے غیب سے روزی کا انتظام فرمائیں گا، تم نماز کی پابندی کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے او میرے بندو تم 5 وقت نماز کی پابندی کرو، میں اللہ رب العالمین اپنے ذمے لیتا ہوں کہ تمہیں جنت دے دوں۔ کتنی بڑی فضیلت، میرے بندو تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، میں اللہ رب العالمین اپنے ذمے پر تمہیں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے درخت سے نیچے گرتے ہیں۔ بھائی درخت کے پتے گرتے ہیں سوکھنے کے بعد، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیک اعمال کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کے برکات سے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ تمہارے نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گی، اور نماز پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مسجد سے الفت رکھیں گا، مسجد سے محبت رکھیں گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے۔ پھر فرمایا مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جو سکون مچھلی کو پانی کے اندر ملتا ہے۔ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے گھر میں اٹکے ہوتے ہیں،
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوتا ہے، اللہ کا گھر مسجد۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محبوب اللہ رب العالمین نے جب بھی مجھے حکم دیا تو اتنا قریب نہیں بلایا جتنا اس بار حکم دینا تھا مجھے قریب بلایا، اتنا قریب پہلے کبھی نہیں بلایا، لیکن ابھی جو حکم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت قریب بلایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا میرے محبوب سے کہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز کوئی ہے وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے، اور دنیا کے اندر سب سے ناپسند جگہ کوئی ہے اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ تو مسجدیں وہ ہوتی ہیں کہ ایمان والے یہاں آ کر سکون پاتے ہیں، جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون پاتی ہے۔ مچھلی پانی میں پوری زندگی گزار دیتی ہے، اگر آپ اس کو پانی سے باہر کر دو وہ تڑپنا شروع کر دیں گی۔ ایسے اہل ایمان جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے دل تڑپتے اور مچلتے ہیں کب وہ اللہ کے گھر میں جا کر اپنے محبوب رب کو یاد کریں۔